بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم میں اور ہماری نسلوں میں دیکھا دیکھی میں آ جاتی ہیں۔ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ہم یا ہماری نسلیں اور ہمارے گھر کے لوگ بہت سے ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جنہیں وہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشستیں اگر ہوتی رہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بڑی تعداد آئندہ نشست میں ہوگی۔ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ 3 یا 5 افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے اور اس کو پروگرام سے 3 دن پہلے 2 دن پہلے ایک مرتبہ پورے گاؤں میں گھر گھر تشکیل کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، اور پھر ایک مرتبہ جس وقت نشست منعقد ہو، جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، علماء کرام تشریف فرما ہے، تو نشست کے منعقد ہوتے ہی ایک مرتبہ پھر وہ کمیٹی یا چند بچے پڑھنے والے طلباء گھر گھر گھوم جائیں اور گھر میں جتنے بھی مرد حضرات ہوں ان کو بلا کر لے آئیں۔ یہ ایک شکل ہو سکتی ہے، تو اس سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے گی۔ انشاءاللہ اگر اس کا آئندہ خیال رکھا جائے تو ہمیں بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی۔ عزیزان محترم، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عظمت و فضیلت کا حامل بنایا۔ اللہ کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اور احادیث سے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا، محرم کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو تاکید فرمایا کرتے تھے، حکم فرمایا کرتے تھے اس روزے کے رکھنے کا، گویا کہ یہ روزہ فرض کے درجے میں تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کے رکھنے کی فضیلت اور اس روزے کے رکھنے کے فضائل اور اس روزے کے رکھنے کے برکات اور اس روزے کے رکھنے کا ثواب جو پہلے تھا وہ اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ اب بھی رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ ثواب کا، فضیلت کا، عظمت کا حامل روزہ یہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے، مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت بھی آپ اس روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قریش مکہ بھی اس دن کی عظمت کے قائل تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی اس روزے کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں کے جو یہود ہیں وہ بھی اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ بھی اس دن کے تقدس کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور وہ بھی اس دن کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا، ذرا معلوم تو کرو کہ ان کے نزدیک عاشوراء کے دن کی اہمیت کس وجہ سے ہے۔ پتہ چلا، یہودیوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اس دن کے تقدس کو مانتے ہیں اور اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو یہ دن گزر گیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، آئندہ سال اگر میں باقی رہا
اور مجھے محرم کا مہینہ نصیب ہوا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے، یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ دیکھیے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے، اور محرم کے روزے کی بات ہو رہی ہے، عاشورہ کے روزے کی بات ہو رہی ہے، اس روزے کی بات ہو رہی ہے جو رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ ہے۔ اس عبادت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور یوں فرمایا کہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو۔ آج ہم لوگ ہر چیز میں، ہر کام میں، صبح شام میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلت پھرت میں، ہر چیز میں غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، تمام لوگ غیروں کی مشابہت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم میں اور غیر قوموں میں، خواہ وہ مشرکین ہوں، وہ کفار ہوں، وہ انگریز ہوں، یا وہ بدعات و خرافات کرنے والے لوگ ہوں، ان سے ہماری کس قدر مشابہت ہے۔ کیا اس مشابہت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضروری ہے کہ ان تمام مشابہات کو ختم کیے جائیں۔ آج مسلمانوں میں برتھ ڈے منانے کا جو چلن عام ہو گیا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ برتھ ڈے منانا، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں طرح طرح کے بال بنواتے ہیں چرسی قسم کے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تو جتنے بھی غیروں کے طریقے ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں، ان تمام طریقوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اہتمام اس قدر ہے کہ عبادت میں غیروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو ایک کام تو محرم کے مہینے میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ محرم کے مہینے میں احادیث کے اندر، دین اور شریعت کے اندر جو کرنے کے کام ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ ایک عاشورہ کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ 1 روزہ ملا لینا، 2 روزے رکھنے۔ اس کی شکل، بہتر شکل، افضل ترین شکل تو یہ ہے کہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، 2 روزے ہو جائیں گے۔ جیسے کل 9 محرم ہے تو کل کا روزہ رکھ لیا جائے اور پرسوں کا روزہ رکھا جائے۔ اصل روزہ تو پرسوں کا ہے، لیکن اس کے ساتھ 1 روزہ ملانا ہے تو وہ 9 محرم کا ملا لیا جائے۔ اگر کسی نے بائی چانس 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا تو اب وہ 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھے اور 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے، یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ 2 روزے رکھنے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاشورہ کے روزے کے بدلے میں روزے دار کے پچھلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، 1 سال کے گناہ۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ بعد کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ محرم کے 1 دن کا روزہ 30 دن کے برابر ہے، 30 دن کے برابر ہے۔ یہ تو محرم کے پورے مہینے کی بات ہے، یعنی کوئی 1 تاریخ کا روزہ رکھے، 2 تاریخ کا روزہ رکھے، 3 تاریخ کا روزہ رکھے، پورے مہینے میں کسی بھی دن کا روزہ رکھے وہ 30 روزے کے برابر ہے۔ لیکن عاشورہ کا جو روزہ ہے، 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، یہ اور بھی زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اور بھی زیادہ عظمت کا حامل ہے، اور بھی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے اور احادیث سے معلوم چلتا ہے، شریعت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنا، خرچ کرنے میں وسعت کرنا، یعنی دل کھول کر خرچ کرنا۔ عام دنوں میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، مان کے چلیے عام دنوں میں آپ راشن لاتے ہیں اور گھر میں سامان لے کر جاتے ہیں 100-150 روپے کا، عام سبزی بناتے ہیں، تو عاشورہ کے دن بہتر سے بہتر کھانا تیار کروائیے، اس دن زیادہ رقم کا راشن لے کر جائیے، اچھا سے اچھا راشن لے کر جائیے، اچھا سے اچھا سالن لے کر جائیے، جو آپ کی حیثیت ہو اس حساب سے۔
تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی پورے سال آپ کے خرچ میں اور آپ کے گھر میں برکت اور وسعت عطا فرما دے گا۔ تو یہ دو کام کرنے کے ہیں محرم میں جو کرنے چاہیے۔ احادیث سے صرف ان دو کاموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور جواز ملتا ہے، اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور جو کچھ شور شرابہ ہنگامہ نظر آ رہا ہے، یہ سب خرافات اور بدعات ہیں، یہ سب ایجاد کردہ چیزیں ہیں، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے اگر ایسا کام کیا کہ ہمارا اس کام کے کرنے کا حکم نہیں تھا، ہم نے کبھی اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، تو وہ کام مردود ہے، اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ نہ رسول نے کیا، نہ رسول کے صحابہ نے کیا، اور نہ صحابہ کے دیکھنے والوں نے کیا۔ جب قرون اولیٰ میں اور خیر القرون میں وہ کام نہیں پایا گیا، وہ عمل نہیں پایا گیا، تو اس عمل کی اجازت اس دور میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ عمل مردود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے جو عمل نہیں کیا، اس عمل کو آج کے دور میں کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو یہ لوگ پاگل نظر آتے ہیں، جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جنہیں دین کا کوئی علم نہیں۔ یکم محرم سے 10ویں محرم تک آپ سڑکوں پر نکل جائیے، شاہراہوں پر نکل جائیے، آپ کو ڈھول تاشوں کی شکل میں ڈھول تاشے اپنے کاندھوں پر لٹکائے ہوئے، اپنے شانوں پر لٹکائے ہوئے وہ لڑکے ملیں گے جن کے منہوں میں گٹکے ہیں، جن کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، جو اپنے نبی کے نام تک سے واقف نہیں ہیں، جو قرآن کی ایک سورت تک سے واقف نہیں ہے، جسے قرآن کی ایک سورت یاد نہیں ہے۔ ایسے لڑکے بالے اور ایسے شریر قسم کے لوگ جنہیں دین کا کچھ علم نہیں ہے، جنہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کوئی علم نہیں ہے، وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا تماشا بنائے ہوئے ڈھول لٹکائے ہوئے ہیں، گاڑیوں کو روک کر سڑکوں پر دھاندلی مچا رہے ہیں۔ آپ نکل جائیے اور دیکھیے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہ تعزیہ والا مانگنے آیا ہے، یہ ڈھول والا جو ہے راستے میں گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا، تو چلو 10 روپے دے کر نکل جاؤ۔ ان کو پیسہ دینا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ خواہ کوئی تعزیہ والا آئے یا سڑک پر کوئی ڈھول تماشے والا کھڑا والا آپ کو روک کر پیسے مانگنے لگے، اس کو پیسہ دینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، لڑائی مت کیجیے، آپ اس کو پیار سے سمجھائیے کہ بھائی یہ ناجائز کام ہے، تم اپنے علماء سے پوچھ لو، ان کے علماء نے تو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب جو ہے ان کے ہی کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں۔ کسی بھی مسلک کا عالم دین ڈھول تاشے کو محرم کے مہینے میں جائز نہیں کہے گا، لیکن وہ اپنے علماء کی بھی مانے تب تو۔ آپ ان کو پیار سے سمجھا دیجئے کہ بھئی یہ جائز کام نہیں ہے، ڈھول تاشے کے نام پر مت مانگو، کچھ اور اگر تم کو کرنا ہے، کوئی نیک کام کرنا ہے، اس نام پر مانگ لو۔ علاقے میں اتنی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، آؤ مہینے میں ایک دن سڑک پر کھڑے ہو جاؤ اور ہر گزرنے والی گاڑی سے گاڑی روک کر یہ کہو کہ ہم فلاں غریب کی لڑکی کی شادی کے لیے مانگ رہے ہیں، ہر آدمی تم کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن نیک کام کے لیے تو تم مانگو گے نہیں، تمہیں چاہیے عیاشی کے لیے پیسہ، تمہیں چاہیے گٹکا اور تمباکو کھانے کے لیے پیسہ، تمہیں چاہیے ڈھول تماشے کے لیے پیسہ، تمہیں چاہیے ڈانس اور ناچ کے لیے پیسہ، اور نام دین کا بدنام کر رہے ہو، نام اسلام کا بدنام کر رہے ہو، نام شہدائے کربلا کا بدنام کر رہے ہو، نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول کا بدنام کر رہے ہو۔ جنہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کا نہیں پتہ، جنہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا علم نہیں، وہ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا تماشا بنائے ہوئے۔ تو میرے دوستو، ان لوگوں سے تو نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام علماء کرام کی، دیکھیے کسی بھی مسلک کے علماء کے نزدیک یہ بدعات و خرافات جو ہو رہی ہے جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی یہ شکل ہو کہ پورے ضلعی سطح پر یا بلاک لیول پر تمام مسلک کے علماء کرام کی ایک میٹنگ ہو جائے محرم سے پہلے، 1 محرم سے پہلے 29 ذی الحجہ کو ایک میٹنگ ہو جائے
اور وہ سب متفقہ فیصلہ کر لے کہ بھائی کوئی ڈھول تاشا لے کر نہیں نکلے گا، کوئی تعزیہ لے کر نہیں نکلے گا، تمام علماء کے اس پر دستخط ہوں، اور پرشاسن کو جا کر یہ کہا جائے کہ ہم تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے درمیان کا کوئی آدمی ڈھول لے کر سڑک پر نہیں نکلے گا اور کوئی تماشا نہیں کھڑا کرے گا، آپ ذرا اس پر کنٹرول لگائیے، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سڑک پر نکل جائے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہمارے میں اجتماعیت نہیں ہے، علماء کرام ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں ہیں، خود اپنے علماء کا نہیں پتہ رہتا ہمارے بستی میں کتنے عالم ہیں، تو رابطے کی بھی کمی ہے، اس لیے بہت ساری خرافات کو اجتماعی طور پر ہم ختم کر سکتے ہیں۔ جو اجتماعی گناہ ہیں، جو اجتماعی بدعات ہیں، ان بدعات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی اجتماعی ہوگا۔ آپ چاہیں گے میں اکیلا کسی چیز کو سدھار دوں، مان کے چلیے معاشرے میں ایک اجتماعی شکل میں کوئی برائی پھیل گئی ہے نا، اجتماعی شکل سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اکثر لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں، بہت سارے لوگ، ایک تنہا آدمی چاہے کہ میں اس کو سدھار دوں تو نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ کوئی اجتماعی شکل اس کے ٹکر میں اور اس کے مقابلے میں آپ نہ تیار کریں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ محرم کے مہینے میں کرنے کے صرف 2 ہی کام ہیں، ایک روزہ رکھا جائے 9ویں محرم کا 10ویں محرم کا، اگر کسی سے 9ویں محرم کا روزہ چھوٹ جائے تو 10ویں اور 11ویں محرم کا وہ روزہ رکھ لے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ 9-10 محرم کو یا مکمل محرم کے مہینے میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس نشست کو قبول فرمائے، یہاں تشریف لانے والے تمام علماء کرام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔